بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کسی جانور کے لیے نہیں، کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، تو کس کے لیے؟ کہ دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہاں کا سونا ہو، یہاں کی چاندی ہو، یہاں کے ہیرے جواہرات ہو، وہ ہر چیز اس کے لیے پیدا کی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ یہاں کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، اور خالی پیدا نہیں کی ہے بلکہ فرمایا پیدا کر کے تمہارے کام میں لگائی ہے۔ کوئی چیز انکار نہیں کرے گی اس کے آپ کے کام سے، وہ تیار ہے۔ آپ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ گے تو گھوڑا فوراً چلے گا، ہاں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ فوراً چلے گا، چلو، کیوں کہ اس کو اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ تسخیر یعنی کام میں لگایا ہے، کام میں لگایا ہے۔ ہر چیز کو، ہر سبب کو اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے کام میں لگا دیا ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، زمین آسمان، ہر چیز۔ بعض چیزوں کا کام ہم جانتے ہیں، بعض چیزوں کا کام نہیں جانتے۔ اس کا کیا کام ہے کہ نہیں، یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ آدمی جانتا نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی کام نہیں ہے، بیکار ہے، کہنا بیکار نہیں ہے، یہ بھی تمہارے کام کے لیے ہے، اور اس کے ذمہ جو کام کیا ہے وہ کام وہ جانتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے۔ اس لیے جب اس سے وہ کام لیا جائے گا تو وہ کام کرے گا۔ اس کو اس کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ دوسری نعمت ہے۔ ایک تو ہمارے لیے پیدا کیا، اور پھر ہمارے کام میں لگایا۔ تسخیر کہتے ہیں اس کو، کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تو جب سارے اسباب ہمارے لیے اور ہمارے کام کے لیے، تو ہم کس کام کے لیے؟ پھر ہم کس کام کے لیے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں؟ کھاؤ پیو اور کوئی مہمان کو کوئی کام نہیں؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ ساری نعمتیں ذمہ داریوں کے عوض میں دی ہے کہ تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری تم پوری کرو، یہ ساری چیزیں ہم دیں گے۔ جیسے نوکروں کو دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں، اور بہت سی سہولتیں جتنے کام کے حساب سے ان کو دیتے ہیں کہ وہ کام کرے گا، یہ سہولت ہے اس کے لیے۔ یہ طریقہ ہے کہ اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ تمام اسباب تمہارے لیے، اور تم حکموں کو پیدا کرنے کے لیے، حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ جس شعبے میں رہو اس شعبے کے حکم معلوم کرو اور پورا کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ جس شعبے میں رہو، کہ حکومت کا شعبہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کرو، پھر حکومت میں کیا ذمہ داری ہے وہ پوری کرو، تو حکومت کے راستے سے کامیابی مل جائے گی۔ اور حکومت میں پوری نہیں کی تو ذمہ داری کہ اللہ حکومت میں ہی ناکام بنائے گا۔ حکومت دے کر ناکام بنائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت والوں کے حالت قرآن کریم میں ذکر کیے کہ دیکھو یہ حکومت والے، ان کو حکومتیں دی تھی، ان کو عہدے دیے تھے،
ان کو اختیارات دیے تھے، انہوں نے یہ کیا. جب انہوں نے یہ کیا تو یہ اپنے حکومت سے کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ حکومت کی وجہ سے ناکام ہوئے. آج بھی وہی بات ہے، یہ نہیں کہ یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی بات ہر وقت کی ہے، ہر وقت چلے گی، وہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ کبھی کچھ کہ نہیں، ایک ہی بات شروع سے لے کر آخر تک. ہاں ایک ہی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ حکم سے کامیابی ہوگی، حکم توڑنے سے ناکامی ہوگی. یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے. باقی جو شعبے بنے ہوئے ہیں، حکومت کا شعبہ، زمینداری کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ سب شعبے بنے، یہ تو روزی کے لیے اور ضرورت کے لیے بنے ہیں. کس کے لیے؟ روزی کے لیے، ضرورت کے لیے یہ بنے ہوئے ہیں. ہاں، اور مقصود ان تمام شعبوں سے یہ ہے کہ جو جس شعبے میں رہے، اس شعبے میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ دیکھے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں دیکھے گا تو اللہ اپنی قدرت سے، جس طرح اس کو اس شعبے میں رکھا ہے، اپنی قدرت سے اسی شعبے میں اسے نامراد بنائے گا. اس لیے نامراد ہونے والوں کے قصے ذکر کیے ہیں. نامراد ہونے والوں کے قصے اس لیے ذکر کیے ہیں، یہ نہیں کہ وہ قصے ہو گئے، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قصے نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو حکم نہیں پورا کرے گا وہ نامراد بنے گا، کسی شعبے میں رہے. وہ کیسے نامراد ہوگا؟ کہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو نامراد بنائے گا. سب سے وہ تمام مخلوق کے اوپر اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمام مخلوق پر غالب ہے. ہاں، جب چاہیں گے، جو چاہیں گے اللہ کریں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرنے میں ڈھیل کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، فوراً نہیں کرتے، دیر کرتے ہیں. اور دیر کرنے میں حکمت ہوتی ہے. حکمت کیا؟ کہ آج صحیح، آج ٹھیک ہو جاوے، کل ٹھیک ہو جاوے، پرسوں ٹھیک ہو جاوے. ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جاوے. جب ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ترتیب چلتی ہے کہ ان کو ہلکی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. قاعدہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچائے گا، اپنی چیز سامنے رکھے گا. اب جو نہیں قبول کرتا ہے، نہیں چلتا ہے، تو ایک مدت تک اس کو مہلت دیں گے کہ آج صحیح ہو جاوے، کل صحیح ہو جاوے. پھر نہیں ہوتا تو کہ اب اس کے لیے سزا کا دروازہ کھلتا ہے. پہلے ادنا درجے کی سزا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی قدرت سے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، کیا؟ ہاں، مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، دون. ہاں ہاں، کہ پہلے ادنا عذاب سکھائیں گے اکبر عذاب سے پہلے. تو جب بات وہ آدمی بگاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، حاکم بن کر، تاجر بن کر، مالدار بن کر، غریب بن کر، جو بن کر ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے یا عاجز ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں، کیا کرے، یہ تو حاکم بن گیا، یہ تو تاجر بن گیا، مالدار بن گیا، بیٹا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، باپ کا میں کیا کروں، اب تو بڑا ہو گیا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آدمی جس سطح پر بھی جاوے
اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ اللہ اپنے بندوں پر ہر وقت غالب اور قادر ہے. اس لیے ہر ایک کو موت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہر ایک کو موت دیتے ہیں، اور موت سے کوئی چھوٹتا نہیں ہے. حفاظت بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. نظام ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کے اوپر غالب ہے. شعبے جو بنائے ہوئے ہیں وہ امتحان کے لیے بنائے ہیں. حاکم بنایا، تاجر بنایا، مالدار بنایا، غریب بنایا، تھوڑی تعداد دی، بڑی تعداد دی. یہ شعبے کہلاتے ہیں. یہ کیوں بنائے ہیں؟ کہ اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں. شعبے مقصود نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر کے عمل مقصود ہوتے ہیں. اس لیے اگر حاکم بنے ہیں اور حکومت کا شعبہ سنبھالا ہے تو حکومت کے شعبے کی ذمہ داری پوری کریں گے تو اسی راستے سے کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی حاکم بنایا تھا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام حاکم تھے. یہ حضرات حاکم ہوئے ہیں. انہوں نے حکومتوں کے شعبے سنبھالے. لیکن کیسے سنبھالے؟ کہ حکومت ہوتے ہوئے کیا ذمہ داری ہے وہ بتانے کے لیے ان کو حاکم بنایا تھا کہ تم یہ دنیا کو بتاؤ کہ حاکم ہوتے ہوئے کیا ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو پوری کر کے دکھاؤ. جب اس کو پوری کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ہم تمہیں حکومتوں میں کامیاب کریں گے.